بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن.com کی عشر ذی الحج کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے میں درس قرآن.com کی انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے مختلف مواقع پر علماء کرام کے بیانات کا انتظام فرماتے ہیں اور یہ بیانات پوری دنیا کے اندر سنے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں، اور اس سے بہت بڑی خلق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور کل یکم ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اسی مہینے کے اندر ہم بڑی عید مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں میں بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت دی، دنوں کو پیدا کیا تو بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی، مہینوں کو پیدا کیا تو بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی۔ اس طرح کے انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کا درجہ کچھ رکھا، بعض انبیاء کا اس سے اعلیٰ، بعض انبیاء کا اس سے اعلیٰ، اس طرح کے مختلف مراتب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے، اور اسی طرح دنیا کا یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت اور اپنی رضا کے حصول کے لیے بھی بہت سارے دن مقرر فرمائے ہیں، اور اصل مقصد ان ایام کے مقرر کرنے سے اور بار بار اس طرح کے مواقع اپنے بندوں کو دینے سے یہ ہے کہ اپنے بندوں کو کسی طرف اپنی رضا کے کاموں کی طرف متوجہ کیا جا سکے، اور وہ ان دنوں میں، ان ساعات میں، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ذات ہے، بہت رحیم، بہت مشفق، بہت کریم ذات ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ رحمت حق بہانمی جوید، رحمت حق بہانمی جوید۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اعمال اپنے بندوں سے مطلوب نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی مغفرت کے لیے ایک بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ میرے بندہ کوئی ایسا کام کرے جس سے مجھے اس کی مغفرت کا بہانہ مل جائے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ آپ دیکھیے پورے سال کے اندر کتنی مرتبہ، کتنے مواقع، کتنے ایام اور کتنے اس طرح کے مواقع آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی ایک پیشکش اپنے بندوں کو کی گئی ہے، ایک طرح کی آفر ان کو دی گئی ہے، ایک طرح کا ان کو پیکج دیا گیا ہے، ایک بہت بڑی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ تو ظاہر صحابہ نے پوچھا کہ ہم سے پہلی امتوں کے لوگوں کی تو عمریں 1000 سال، 2000 سال، اس طرح کی ان کی عمریں تھیں۔ تو اس طرح کی ان کی عمریں، انہوں نے تو اپنے اوقات میں، اپنے اس زمانے کے اندر بہت ساری عبادات کی۔ اس امت کا آدمی 60 سال کے اندر کیا عبادت کر سکے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس امت کو ایک لیلۃ القدر عطا فرمائی، تو اس لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر پہنچا دیا، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہانے ہیں۔ یہ عشر ذی الحجہ کا مطلب ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں،
یہ بھی انہی خاص اور فضیلت والے ایام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ وقت اور یہ زمانہ اور یہ ایام اور یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں آدمی اپنے اللہ کو منا لے تو بہت آسانی کے ساتھ منا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت آسانی کے ساتھ راضی کر سکتا ہے. اور ان دنوں کے اندر نیک اعمال کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے کے بارے میں ایک تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں اور قمری سال کے اندر آخری مہینہ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو انگریزی مہینے کے نام بھی یاد ہوتے ہیں مہینوں کے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے یہ دوسرا مہینہ ہے، یہ پہلا ہے، یہ تیسرا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو اسلامی مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہوتے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا اسلامی مہینہ پہلا مہینہ ہے، کون سا اسلامی مہینہ دوسرا مہینہ ہے، کون سا اسلامی مہینہ تیسرا مہینہ ہے. اس چیز سے بالکل علم اس چیز کا نہیں ہوتا، بالکل لا تعلقی کا ایک طرح سے اظہار ہوتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مذہب سے کسی طرح جڑیں، اپنے مذہب سے کسی طرح وابستگی رکھیں، اپنے مذہب سے کسی طرح قریب آئیں. یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور عشر ذی الحجہ یہ ان دنوں میں سے ہیں جن دنوں کے اندر قرآن کریم کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جن دنوں میں نازل ہوئی وہ بھی انہی ایام میں سے ایک دن عرفے کا دن تھا. 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی جس تاریخ کو یہ آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خوشخبری، یہ بشارت، یہ مجدہ اور یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تمام کر دیا ہے. اب اس دین کے اندر تمہاری زندگی کے تمام پہلوؤں کا بھرپور احاطہ کیا جا چکا ہے. جس پہلو سے، جس شعبے میں، جس کام میں آپ کو رہنمائی درکار ہوگی، آپ بہت آسانی کے ساتھ شریعت کے اندر اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور شریعت آپ کی پوری رہنمائی اس کام کے اندر کرے گی. یہ وہ چیز ہے، یہ کتنی اہم بات ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا یہ ہمارے نزدیک مقدس دن ہے، جمعے کا دن، عرفے کا دن، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ وہ دن ہے اور یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کے اندر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اتنا بڑا احسان ہوا کہ ایک مکمل دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ظاہر ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر اور کسی طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا. اس کا شکر بس یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال درست کر لے، انسان اپنے آپ کو درست کر لے، انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ وہ اپنے رب کو پسند آ جائے، اپنے اللہ کو پسند آ جائے. یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہی جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی احترام، خصوصی عزت، خصوصی شرف، خصوصی مقام، خصوصی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اور علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ اور خصوصاً یہ ابتدائی 10 ایام، 10 دن اور 10 راتیں ایسی عجیب راتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ 5 اسلام کے بنیادی ستون ہیں. آپ نے 12 علماء سے یہ سن رکھا ہوگا. اور یہ وہ مبارک 10 دن ہیں کہ یہ سال کے ایسے خاص دن ہیں کہ جن کے اندر اسلام کے یہ 5 ارکان ایک ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں. یعنی آپ اس عشرے کے اندر کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے اندر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور ایک ایسی عبادت، حج کی عبادت جو اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے،
وہ اس مہینے کے علاوہ اور ان 10 دنوں کے علاوہ آپ کسی اور دن میں نہیں کر سکتے، کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے. تو گویا اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی، اور خصوصاً ان 10 دنوں کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، 5 بنیادی ستون پر آپ ان 10 دنوں کے اندر عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو احادیث مبارکہ کے اندر جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین میں سے اکثر مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ولیال عشر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں یہ اس آیت سے مراد ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ذات، اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرتوں والی ذات، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات جس چیز کی قسم کھائے، آخر اس کے اندر کوئی خاص نقطہ ہوگا، آخر اس میں کوئی خاص پوائنٹ کی بات ہوگی، اپنے بندوں کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کا مقصد، کسی چیز کی قسم جب اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ کی بڑائی کے اندر نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں ہمارے لیے کھائی ہیں، یہ ہمیں ترغیب دینے کے لیے کھائی گئی ہیں کہ یہ راتیں بہت اہم ہیں، یہ دن بہت اہم ہیں. آپ ان دنوں کی قدر جانیے، آپ ان دنوں کی اہمیت جانیے، اور ان دنوں کی اہمیت جان کر آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے. یہ تو عام راتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر رات کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی میرے سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اور یہ دن تو اور یہ راتیں تو ایسی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ من ھذا العشر، کہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر خیر کا کوئی کام اللہ کی نظر میں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہو. یعنی ان 10 دنوں کے اندر آپ نے خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا جو بھی کام کیا وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل درجہ حاصل کر لیتا ہے. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا جہاد کا ثواب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء، صرف وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر، اور واپس نہ وہ اپنی جان لے کر آیا نہ اپنا مال لے کر آیا. ہو سکتا ہے اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہو، باقی کسی عمل کی فضیلت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. انہی دنوں کے اندر آخر میں جا کر قربانی کا عمل ہے، اسی کے اندر حج کا عمل ہے، اسی میں عرفے کا ایک دن آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ عرفے کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں، یہ جو 9 دن ہیں ابتدائی، اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. آپ دیکھیے ہم رمضان المبارک میں کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، ہم لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. ان 10 دنوں کی ایک رات کا ثواب ترمذی شریف کی اس روایت کے مطابق ایک رات کا درجہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اگر ہمیں اس طرح کی 9 راتیں نصیب ہو جاتی ہیں جن میں سے ہر رات لیلۃ القدر ہے، تو ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اور ہم اپنے لیے اللہ سے کیا کچھ لے سکتے ہیں، کیا کچھ منظور کروا سکتے ہیں، کیا کچھ اپنے مطالبات اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں؟ صرف ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی، صرف ضرورت ہے کہ ہمارا تھوڑا سا دھیان اس طرف بھی ہو. ہم دنیا کے جھمیلوں کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر، دنیا کی مصروفیات کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں کہ ہمیں پھر کسی اور کام کا وقت نہیں ملتا.
تو ایک تو ان راتوں کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اگر باقی زندگی اہتمام نہیں کر سکتا تہجد کا تو کم از کم ان 10 راتوں کے اندر تہجد کا ضرور اہتمام کرے. 2 رکعت تہجد ہی پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو نہیں اٹھ سکتا تو کم از کم وہ یہ کرے کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی 2 رکعتیں 4 رکعت نماز پڑھ کر اس نیت سے پڑھ لے کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی راتیں ہیں اور میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر و سجود ہو رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کوئی درجہ، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی فضیلت عطا فرما دیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم درجے میں یہ کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، روزے رکھے جائیں اور نماز پڑھی جائے، نوافل اور صدقہ ادا کیا جائے. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے آپ زکوٰۃ ادا کریں. ہمارے ہاں ایک معمول لوگوں کا یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے زکوٰۃ جب آپ کے نصاب پر سال گزر جائے زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جاتی ہے، اس کو بلا عذر مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے. اس لیے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، نفلی صدقات کریں، بس اپنے اللہ کو راضی کریں. اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ اس عشرے کی چونکہ یہ آج ابتدائی رات ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ 10 راتوں تک چلتا رہے گا. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں رہیں گے 10 دنوں تک، اور ہم اس خصوصیت کے ساتھ اس ٹاپک کو، اس پوائنٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس عشرے سے ہماری زندگی میں ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیسے ایک انقلاب کا ذریعہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، یہ کس طرح ایک انقلاب کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہماری تفصیل سے بات چلے گی. ایک اہم بات حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا جن پر قربانی واجب ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے ناخن کاٹیں نہ اپنے بال کاٹیں. یہ ایک مستحب عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہو، جو قربانی کر رہا ہو، وہ نہ اپنے ناخن کاٹے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اور نہ وہ اپنے بال کاٹے. یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کو ناخن کاٹے ہوئے یا بال صاف کیے ہوئے 40 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے فقہاء نے کہ 40 دن تک تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. 40 دن کے بعد اگر آپ ناخن نہیں کاٹتے یا بغل کے بال نہیں کاٹتے یا صفائی نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوں گے. یہ سنت مؤکدہ ہے. اس لیے اگر 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹے، اپنے بال کاٹے، اپنی صفائی کرے.